اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اور صبر کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 14 بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں پہلے 5 جو بیان تھے اس میں شکر اور صبر دونوں کا ذکر تھا۔ پھر اس سے بیان یا ایپیسوڈ 6 سے 14 تک وہ تھے جن میں صرف شکر کا بیان تھا، اور یہ سب قرآن پاک کی آیات سے ہی ان کی تفسیر کی گئی اور ذکر کیا گیا۔ تو اب 15 سے آگے جو ایپیسوڈز آئیں گے 24-25 تب ہوں گے، یعنی مزید کچھ 9 یا 10، تو ان میں صرف صبر کا بیان ہوگا۔ جن آیات میں بس صبر کا جو ہے وہ فوکس صبر پہ ہے، تو وہ بیان اب ہوں گے، اور یہ سب قرآن مجید کی آیات سے ہی ہوں گے، اور ہر ایک بیان کا کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کہی، کن کو مخاطب کیا، کن کے صبر اور کس قسم کے صبر کا جو ہے نا بیان فرمایا۔ صبر کی بھی اقسام ہیں، ہم 3 یا 4 اقسام کہہ سکتے ہیں صبر کی۔ تو اس بیان میں صبر کی تعریف تو پہلے بیانوں میں ہو چکی تھی، پہلے 5 جو بیان تھے، تو دوبارہ سے کچھ بتا دوں گا اس کی تعریف اور اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور صبر کا اجر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو صبر کی تعریف جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو کسی بھی مصیبت، رنج، غم، خوف، تکلیف، نقصان پر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسی کی طرف سے تھی، تو اس کو برداشت کرنا ثابت قدمی کے ساتھ، اور یہ جو ہے اس کو آپ صبر کہیں گے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، یہ امتحان کے لیے بھی ہے، یہ آزمائش وغیرہ ہو تو امتحان یا سزا کے طور پہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تاکہ انسان توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ یہ جو ہے نا مصیبتیں جو آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور پھر صبر جو اللہ تعالیٰ کی حدود میں انسان رہتا ہے، یا نفس کا جو صبر ہے، نفس کو جو برداشت ہے اور صبر ہے، وہ اخلاقیات میں ہوں، لوگوں کے معاملات میں ہوں، اپنے گھریلو معاملات میں ہوں، دوستوں، احباب، آفس، کہیں بھی ہو زندگی کے معمولات میں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی پوری گزارنی، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ نفس کا جہاد جو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، تو یہ بہت بڑا صبر ہے، اور بہت ثابت قدمی کے ساتھ انسان اگر اس پہ رہے تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں بھی انسان زندگی گزارتا ہے، اور یہ صبر ہے۔ صبر جس میں نہ ہو تو وہ کیسے یہ کرے گا؟ تو یہ بھی صبر جو ہے انہی کی نشانی ہے۔ تو یہ دوسرا صبر جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وہ بہت بڑا صبر ہے، بڑا بڑا امتحان ہے۔ اپنے گھر بار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جو نکلتے ہیں کہ اس وقت یا اب، تو یہ بہت بڑا صبر ہے۔ اور پھر جہاد میں جو شامل ہوتے ہیں، جہاد ایک تو جنگ والا ہے جس میں دشمنوں کا مقابلہ، قتال ہے، اور وہ ہے جہاد، اور اس میں بھی ثابت قدمی اور صبر نہ ہو تو کیسے وہ ہوگا؟ اتنا زندگی کا جہاں خوف و خطرہ ہو، تو وہ بہت بڑا صبر ہے، بڑا بے حد اجر ہے اس۔ تو اس کے علاوہ نفس کا جو ہاتھ ہے، یہ چوتھی قسم صبر کی، جو نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد انسان کرتا ہے، کہ اپنا خواہشات پہ قابو کرنا، اپنے معاملات اور خواہشات جو ہیں ان کو اللہ کی حدود کے اندر رہنا، اور اس میں کئی نیکیاں آ جاتی ہیں، اسراف نہ کرنا، دوسروں کی برداشت کرنا، صلہ رحمی جو ہے وہ قائم رکھ کرنا، اور فضول خرچی نہ کرنا، اپنی دولت کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا۔ یہ صبر ہو تو تبھی یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ سب چیزیں، یہ بھی ایک جو نفس کا جہاد ہے، اس میں یہ صبر، یہ 4 قسمیں کہہ سکتے ہیں آپ یہ صبر کی ہے۔ تو ان سب کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں ہے، جن کا ذکر اب ان جو ایپیسوڈز آ رہے ہیں ان سب میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ انسان کے جو بعض اوقات برے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے بھی
اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے اور سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو سورہ بقرہ میں جو آیات ہیں ان سے میں شروع کر رہا ہوں یہ صبر کا بیان۔ تو سورہ بقرہ کی 45 اور 46 جو آیات ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان میں صبر کا ذکر ہے، تو میں یہ بیان کروں گا آپ کو۔ آیت جو 45 ہے وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا بہت بڑی بات ہے؟ صبر کرنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاں، اور وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ دونوں چیزوں کی اہمیت بھی بتائی کہ صبر اور نماز کتنے اہم ہیں، یہ دونوں چیزیں اور آپس میں تعلق بھی ہے۔ صبر ہوگا تو نماز بھی، تو اس میں بھی تو صبر چاہیے، ہمت چاہیے، صبر چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، راتوں کو اٹھنا، صبح کی فجر کی نماز جس نیند کا بڑا غلبہ ہوتا ہے تو اٹھنا۔ اور بے شک یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے یا وہ کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ صبر جو ہے، یہ نماز اور صبر جو ہے اس سے اور نماز سے مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل بات ہے، مگر کن کے لیے مشکل نہیں ہے سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے۔ الا علی الخاشعین، یعنی وہ بندے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا خوف ہے، حساب کا ڈر ہے، اور وہ عاجزی اور سے زندگی گزارتے ہیں، یہ صرف وہی کر سکتے ہیں کہ یہ صبر اور نماز سے اور صبر سے جو مدد لیں گے اپنی مشکلات کے وقت میں۔ اور آگے جو 45 ہے وہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ خاشعین جن کو کہا وہ کون ہیں، جو ڈر والے ہیں، خوف والے ہیں اور اللہ سے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرور پیش ہونا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آخرت کا خوف، انہیں ضرور پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور، اور آخر کار وہ اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں اور ان کا حساب ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ خاشعین، یہ ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے وہ متقی لوگ جو صبر اور نماز سے اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں اور ان میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، اس کے بعد میں نے بتا ہی دیا، بہرحال میں نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا بس میں نے بتا ہی دی ہے، اس کی تفسیر ساتھ ساتھ ہی۔ تو ہمارے لیے بہت یہ جو ہے اس کا سبق یہ ہے کہ نماز اور صبر اور نماز کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اپنی مشکلات و مصیبتوں کا حل نماز اور صبر اس سے کرو۔ مصیبت مشکل آئے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور پھر ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو، جو بھی رضا ہو، اس کو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کریں۔ تو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اس کو صبر اور نماز کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اس کو برداشت کریں، اس کو چاہیں کہ یہی بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کے رضا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو 61 آیت ہے 61، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صرف اس کا ترجمہ ہی کروں گا، تھوڑی لمبی آیت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو اس لیے ترجمہ اس کا یہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے بے صبری کا اور ناشکری کا۔ تو پہلے مضمون اسی کا چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، تو اب یہ فرمایا، اور جب کہا تم نے، یعنی ان کی قوم نے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر، لہٰذا دعا کیجئے
ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہیں زمین، مثلاً ساگ، پالک، کھیرا، ککڑی، گیہوں، مسور اور لہسن اور پیاز وغیرہ، یہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یہ جو ہیں جن کی کیا ہے اپنا ذکر، یا اس کے ملتی جلتی اور چیزیں جو ہیں، یا زمین والے، اور اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو زمین میں جو پھل وغیرہ زمین سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو ایک ہی چیز نہیں کھائی جائے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، جو اتنا عمدہ، اتنا اچھا کھانا تھا، اس کو چھوڑ کے تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی پہ نہیں گزارا ہوگا، صبر نہیں کریں گے، ہمیں مختلف چیزیں چاہیے اور بھی جو زمین اگاتی ہے۔ تو کیا موسیٰ نے کہا کہ کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز جو ادنا ہے؟ یہ جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں یہ اس سے ادنا ہیں، جو اس کے مقابلے میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے عوض جو بہتر آپ کو پہلے سے ملا ہوا ہے۔ اچھا، تو جا رہو کسی شہر میں، اچھا اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایسے شہر میں چلے جاؤ، پھر یہاں یہ چیزیں ہیں تو اللہ دے دے گا تجھے۔ میں یہ بھی کہا، وعدہ بھی دیا کہ پھر چلے جاؤ اس میں، اگر تمہیں اللہ کی دی ہوئی چیز پسند نہیں ہے، جو عمدہ ہے اس سے ادنا ہی چاہیے آپ کو، تو پھر چلے جاؤ اس شہر پہ جہاں یہ چیزیں ہیں، تو وہ آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی وہاں پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بے صبری جو ہے اس پہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، اور وہ گر گئے اللہ کے عذاب میں، اللہ کے عذاب میں وہ گر گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ یہ اس سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی بے صبری کی، اور اس کے ساتھ اللہ کی آیات احکام کو انہوں نے جو ٹلایا، چھوڑ دیا، پابندی نہ کی، اور نافرمانی کی انبیاء کو قتل کیا، اور حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، ہر چیز میں حد سے بڑھ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب مسلط کیا، ان کی بے صبری اور نافرمانی کا، اور انبیاء کے ساتھ جو بد سلوکی کی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ مگر بنیادی چیز وہی ہے کہ انہوں نے جو بے صبری کی، اور اس کے ساتھ جو بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ بے صبرے جو ہے وہ پھر نافرمانی کریں گے، وہ حدود کی پابندی نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو بے صبری سے اور بہت گناہ جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو ان کا آگے ذکر کیا، پہلے بے صبری کی بات کی، پھر ان کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور نبیوں کی جو ہے وہ ان کا حکم نہیں مانا، یا قرآن کا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے احکام پہ نہیں ہم چلتے، تو یہ بے صبری سے کئی اور جو گناہ ہیں وہ جنم لیتے ہیں، ایسی ناشکری سے اور کئی گناہ جنم لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ شکر اور صبر، یہ جو کوئی کائن ہے، سکہ ہے، اس کے یہ دو رخ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، شکر اور صبر۔ تو اسی لیے میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کے جو ہے نا بیانات شروع کیے، پہلے پھر الگ الگ، اب پہلے شکر کے بیان ہو گیا، اب صبر کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہو گئی اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی آپ کو بتائی دی ہے، ان 61 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد آیت 153 آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی، سورہ بقرہ کی 153 آیت بہت اہم، سبھی آیات بہت اہم ہیں، ایک سے ایک زیادہ اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اسی کی پھر توقید کی، اسی کی پھر زیادہ فوکس کے ساتھ اس کو بیان کیا، جو پہلی آیت میں آیا ہے، آیت 45 میں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، جیسے وہاں بھی بیان کیا، تو صبر، نماز اور
صبر سے مدد وہی حاصل کریں گے جو خاشعین تھے، جن کو اللہ کا ڈر، خوف آخرت کا ڈر، ان کو وہاں اللہ کے حضور پیشی کا ڈر. تو یہاں بھی وہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہی کر سکیں گے. یہ انہیں کی اوصاف ہیں کہ وہ مدد لیتے ہیں صبر سے اور نماز سے. تو یہاں بھی صبر اور نماز دونوں کو اکٹھا جو ہے ان کا ذکر کیا، تو دونوں کی اہمیت کو بھی فوکس کیا یہاں پہ. اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ جن کے ساتھ ہے پھر اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ بڑھ کے تو اور کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن پہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ جن کا ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد جن کے شامل حال ہو جائے، تو کامیابی ہی ہے ان کی. اور وہ کس سے؟ صبر اور نماز. کیونکہ صبر اور نماز ہوگا تو باقی اور چیز اللہ تعالیٰ کی حدود میں زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی، ان دونوں چیزوں کے سبب. اس لیے یہ نہیں کہ ان کو باقی چیزوں کی اہمیت نہیں اور وہ چھوڑنے سے دو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں انسان اپنا لے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنا لے تو باقی جو اللہ تعالیٰ کی حدود احکام ہیں ان پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تو یہ اس کا اصل مفہوم ہے. کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ دو چیزیں تو ہیں، تو کہاں ہے زکوٰۃ اور کہاں ہے حج اور کہاں ہے اخلاقیات، مگر وہ اس کا مفہوم ایسا ہے کہ یہ دو تینوں چیز، یہ جو دو باتیں ان میں ثابت قدمی ہو تو باقی آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا ان پہ عمل کرنا. تو بے حد یہ جو ہے اہم ہے. اس کے بعد آیت 155 اور 156 155 156 اسی کی سورہ بقرہ کی بے حد اہم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشر الصابرین، اللہ تعالیٰ پھر مبارک دے رہا ہے ان کو، بشارت دے رہا ہے کہ ان کو صبر والوں کو. تو اس کا ترجمہ، اور ضرور آزمائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آزمائش لازمی ہوگی، ہر کسی کی ہوگی اور ہو رہی ہے. ہم سمجھے یا نہ سمجھے، بہت دفعہ ہم نہیں سمجھتا، غور نہیں کرتے، مصیبتیں آتی ہیں تو ایسی ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتے نہیں، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آتی رہتی. نہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے کیوں آتی ہیں. مصیبت آئی تو کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو اعمال پھر دیکھنا نہیں چاہیے کہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، رجوع کرنا چاہیے ہمیں، یا امتحان بھی ہے. امتحان بعد بھی سوچنا چاہیے، پہلے یہی آزمائش سمجھ کے ہماری خطائیں، ہماری گناہ، انہی کی وجہ سے سزا. اگر یہ نہیں سمجھے گے تو پھر اصلاح نہیں ہوگی. اگر ہر وقت ہم یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے تو امتحان. ہاں، اگر آپ شروع سے کبھی آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں، کبھی گناہ نہیں کیا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں یہ. مگر اگر نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، حج آپ کے فرض نہیں کیا، اخلاقیات آپ دیکھیں، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب جہاں ہے، سب آپ سے خوش ہیں، کسی کوئی ناراضگی، گلہ شکوہ، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، حق حلال کی آپ کھاتے ہیں، رزق، زکوٰۃ وغیرہ پورا دیتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ شروع سے کرتے رہے زندگی میں تو ٹھیک ہے، آپ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. مگر اپنی کوتاہیاں جو ہیں ان کو نظر انداز صرف اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کسی اور لوگوں کے لیے ہے بیان، اور یا تو یہ تو ہمارے درجات بلند کرتے ہیں. یہ آخری چیز ہے یہ جو انسان کے ذہن میں آنی چاہیے. تو یہ پھر میں نے یہ اس کا ترجمہ، اور ضرور آزمائے جائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، یعنی ان سے آزمائیں گے، اور مبتلا کر کے نقصان میں، مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کے. یعنی ایسے ایسے ہم آزمائیں گے. یہ جیسے میں نے کہا 4 قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا آپ کو ان چیزوں سے. آپ کو کوئی تکلیف اور غم اور پریشانی، مصیبت، اور وہ کیسے ہوگی؟ کبھی خوف ہوگا، آپ کو مختلف باتوں سے خوف ہوگا، اس سے خوف پیدا ہوگا آپ کے ذہنوں میں، اور کبھی بھوک سے آپ سے تنگی ہوگی، اور کبھی کوئی اور نقصان ہو جائے گا مال کا یا جان کا. یا آپ کے پیارے کوئی چلے جاتے ہیں دنیا سے تو اس پہ بات صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آمدنیوں میں آپ کے جو وسائل کی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، ان میں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کے باوجود
وہ جو صبر کرتے ہیں ان سب کے باوجود آزمائشوں کے مصیبتوں پہ غم اور جو بھی ان پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی یہ طرف سے ہے، اور اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت ان کو نصیب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح حقیقی صبر کرنے والے ہیں اور صابر ہیں۔ تو یہ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ 155 ہو گئی، اور اب 156 جو ہے آیت وہ اسی کی تسلسل میں ہی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں ویسے اس کی پہلی آیت جو ہے 155 میں اس کی بتا چکا ہوں، مگر پھر ابھی یہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ وہ صبر کرنے والے جن کا اوپر ذکر آیا، صبر کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، وہ کون ہیں؟ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اس سے اوپر والی آیت میں 155 میں، تو یہ وہ ہیں صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی کے ہی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ نے ہم پیدا کیا ہے، وہی سمجھتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو جو بھی چیز اس کی طرف سے آتی ہے اس کو انسان اچھا ہی سمجھنا چاہیے یا اپنے لیے نصیحت آموز سمجھنا چاہیے کہ اس سے کچھ انسان کو کچھ فائدہ ہوگا، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہمیں تو واپس تو وہیں جانا ہے، ہمارا تو حساب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جن کو دل میں یہ رہتا ہے یہ ہیں وہ جن کو صبر اور صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو 157 آیت جو ہے وہ اسی کے تسلسل میں آگے ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تعریف کی۔ یہ ہیں دراصل وہ لوگ، یہی ہیں وہ لوگ، کون؟ جن کا ذکر اوپر ہوا کہ صبر کیا جنہوں نے وہ صابر تھے، یہی ہیں وہ لوگ کہ ان پر عنایتیں ان کے رب کی، یعنی مزید ان کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو مزید اللہ تعالیٰ عنایتیں دے گا، نعمتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی اور رحمتیں ہوں گی ان پہ، رحمتیں ہوں گی یعنی گناہ بھی معاف ان کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور صبر کے سبب ان پہ رحمتیں کرے گا، ان پہ عنایتیں کرے گا، اور یہی ہیں لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں کہیں بشارت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو، کہیں یہ کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور بے شک وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہاں پہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہیں، جو ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ تو کتنی زیادہ اہمیت صبر کی اور نماز کی، اور جو لوگ ڈر خوف رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارے، یہ سب اسی سلسلے میں یہ بے حد اہم یہ آیات۔ تو اس کے بعد میں نے ان کا بتا تو دیا ہے اس کی تفسیر، پھر دوبارہ سے کچھ جو میں نے لکھی ہے پھر میں وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ تو تفسیر مومن پر آزمائش ضرور آتی ہے، یہ مومنوں پہ آتی ہیں تکلیفیں زیادہ، تو شاید ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پوری چھوٹ ہی دے دیا کہ اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو، کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو، دنیا میں جو برسی اب کرو، آپ کے لیے کھلا چھوڑ دی ہر چیز، کیونکہ اب آپ کے لیے دنیا ہی ہے، آخرت ختم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے حد اپنی حدود سے جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہے، یہ صبر اور آزمائش اور نماز، اور یہ جو مومن ہے جو کمی بیشی ہوتی ہے پھر اصلاح کر لیتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں یہ احکام۔ تو مومن پر آزمائش ضرور آتی ہے کہ اللہ ان کو کبھی بلائی سے، کبھی اچھائی سے، بلائی سے، وسائل میں اضافہ سے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عطا کر کے آزماتا ہے،
اور کبھی مصیبت اور نقصان سے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کہ وہ صبر ہیں کہ نہیں، وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اصل میں بآخر میں پھر صبر ہی ہے آزمائش، کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ خوشی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا جو شکر کے بیان ہو چکے ہیں ان میں دیکھیں کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت کرے گا، جیسے کہ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں۔ اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ایسی ہی آیت سورہ محمد میں 31 نمبر پہ بھی آتی ہے کہ وہاں مجاہدوں کا، جہاد کرنے والوں کی بات وہاں پہ ہوئی کہ جہاد کرنے والے جو ہیں اور جو ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے نام سے، وہ جہاد جنگ کا ہو، جہاد نفس کا ہو، تو وہ ہیں اصل میں وہی صبر کرنے والے۔ وہ بھی صبر کرنے ہیں۔ صبر کی ایک قسم جیسے میں نے بتایا یہ مجاہدہ اور جہاد اور جنگی ہو یا نفس کے خلاف جہاد، تو یہ لوگ بھی بہت صابر ہیں، صبر کرنے والے۔ تو ایسی ہی مضمون سورہ نحل کی 112 آیت جو ہے اس میں بھی ملتا سے مضمون ہے، جس کا مفہوم پورا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں، مفہوم جو ہے وہ یہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ان آیات میں، اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں و اقارب و دوست اور احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور اچھا اجر دیتا ہے، جبکہ بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ ہوئی سورہ نحل کی ہی 110 آیت جو ہے، وہ بھی اسی کا ہی تسلسل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اس وقت ہجرت کی یا اب بھی ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے احکام کے مطابق اگر کوئی بھی ہجرت کرتے ہیں، مطلب ہے کہ بہت بے حد مشکل سے مشکل بھی کام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ جو مشکل ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے انسان اسے جو ہے اس معاشرے سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے جہاں وہ نیکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، تو یہ بھی پھر ہجرت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے ہو۔ اور کہ اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ان کو اصحاب رسول کی بات یہاں خاص طور پہ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق، اور وہ پھر بہت سخت آزمائشوں میں پھر ان کو ڈالا گیا۔ ہجرت کے ساتھ بہت مشکل تھا ہجرت، اپنے گھر بار اہل و عیال ان کو چھوڑ کے، اور کہیں ایسی جگہ پہ جو ہجرت جن کو کوئی جانتے نہیں تھے کہ وہاں کیا سلوک ہوگا، ان کو مارا قتل شہید کیا جا سکتا تھا، ان کے ساتھ کیا مظالم ہوتے، نئی جگہ پہ کچھ معلوم نہیں تھا، صرف توکل اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے ہجرت کی۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت جو وہی پہلے جو آیات میں آیا ہے کہ یہ بڑے مشکل کام ہے، صرف وہی کر سکتے ہیں جو بہت صابر ہوں۔ اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، پھر انہوں نے جہادوں میں بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور بہت صابر رہے، ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے دشمنوں کا جہاد اور جنگوں میں جو ہے نا وہ مقابلہ کیا۔ بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے اور رحم فرمان۔ ان لوگوں کو، یہی جو لوگ، پھر بشارت اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت ہے رحم کی، مزید عنایتوں کی، اور یہ آزمائشوں میں جو پورے اترتے ہیں، وہ ہجرت ہو، وہ جنگی جو ہے وہ جہاد ہو یا نفس کا جہاد ہو، تو یہ لوگ ہیں جو آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی رحم اور گناہوں کی جو معافی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو بے حد نصیحت آموز باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ سے۔ آخر میں یہ ہے کہ ان سے سبق کیا حاصل کرتا ہے انسان؟ نماز کا ذکر آیا، صبر، نماز اور صبر سے انسان جو ہے اپنی زندگی گزارے، اور ان سے پھر آگے
اللہ تعالیٰ کی حدود میں کے اندر رہنے کا جو انسان کو وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ انسان پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ ان کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جو اس کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں اس کے اندر انسان زندگی گزارے. اور یہ آسان ہو جائے گا ان کے لیے کہ ان کے لیے جو نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں. یہ خلاصہ میں اگر کہیں کہوں تو یہ ہے. اور نفس کا جہاد جو ہے وہ بھی اپنی خواہشات پہ قابو پانا وہ بھی اس میں شامل ہے اخلاقیات میں. تو میں اس پہ بس کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ مبشر معبود. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ جو میں نے سنایا ہے یا پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. اصل چیز تو عمل ہے. اور پھر آپ کو، آپ کی اولاد کو، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین.